الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 9 نومبر بروز بدھ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 17 سے لے کر یہ آیت نمبر 25 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، زمین میں پہاڑ گاڑے ہیں، اور وہ انہارن نہریں چلائی ہیں، وہ سبلن راستے بنائے ہیں، لعلکم تہتدون تاکہ لوگ ہدایت حاصل کر سکیں، وعلامات اور راستوں پر علامتیں بھی بنا دی ہیں، وبالنجم هم یہتدون اور ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستہ تلاش کرتے ہیں، راہیاب ہوتے ہیں۔ اب یہ تو کہ مسلسل توحید کے دلائل ہیں اور ساتھ ساتھ شرک کا رد بھی ہو رہا ہے، تو آج کی آیت میں رد شرک پر زیادہ زور ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ذات جس نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے، کمن لا یخلق، کیا وہ ان کی مانند ہو سکتی ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ یعنی جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کو تم معبود بنائے پھرتے ہو، یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اور اللہ وہ ہے جس نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے۔ تو کیا اللہ ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا یہ اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ لہذا ان کا تو کوئی جوڑ پر افلا تذکرون، تم اتنا بھی غور نہیں کرتے، تم اتنی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، تو لا تحصوها، تم احاطہ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ یعنی انہوں نے تو کیا احسان کرنا تھا، ان کو تو تم خود بناتے ہو، بنا کر پھر ان کی جگہ بھی متعین کرتے ہو، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے جسم میں اللہ نے 360 جوڑ بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کی کچھ تقسیم ہے، مثلا کچھ انفسی دلائل ہیں، کچھ آفاقی دلائل ہیں۔ انفسی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں، جس کے بارے میں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا ہے، اور جو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا وہ اللہ کو بھی پہچان نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنے اوپر تھوڑا سا فزیکلی غور کریں، ہمیں نظر نہ آئے ہم اندھے کہلاتے ہیں، ہمیں سننے کو نہ سن نہ سکیں تو بہرا کہا جاتا ہے، ہم میں سے جس کو دماغ نہ ہو اس کو پاگل کہتے ہیں، اور جس کو جناب ہاتھ نہ ہو اس کو لولا کہا جاتا ہے، جس کے پاؤں نہ ہو اس کو لنگڑا کہا جاتا ہے، اور جس کے صحت نہ ہو اس کو بیمار کہا جاتا ہے، اولاد نہ ہو تو لا ولد کہا جاتا ہے، پیاس لگے تو پیاسا کہا جاتا ہے، بھوک لگے تو بھوکا کہا جاتا ہے، لباس نہ ملے ہمیں ننگا کہا جاتا ہے، رہائش نہ ہو ہمیں بے گھر کہا جاتا ہے، اور ہم چھوٹے ہوں تو بچہ کہا جاتا ہے، جوان ہوں تو کہتے ہیں بھائی جوانی آ گئی اب چلی جائے گی، بوڑھے ہوں تو بوڑھا کہا جاتا ہے۔ انسان اس کو کہتے ہیں بھائیو جو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک محتاج ہوتا ہے، رب اس کو کہتے ہیں جو ہر احتیاجی سے پاک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا تم میری نعمتوں کو شمار کر سکتے نہیں۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا داؤد میرا شکر تو ادا کرو، میں نے تم پر اور تمہاری آل پر، آل داؤد پر بڑے احسان کیے ہیں۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ جو تیرا شکر کرنا ہے
اس شکر کی جو توفیق ملنی ہے اس کا شکر بھی لازم ہو جائے گا، اور اس توفیق کا جو شکر کریں گے اس پر جو توفیق آئے گی اس کا بھی شکر لازم ہو جائے گا۔ تو یا اللہ ہم تو تیرا شکر شروع ہی نہیں کر سکتے، ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد یہ عاجزی جو تو کر گیا نا یہی تو میرا شکر ہے، سبحان اللہ، وگرنہ تو میرے شکر کا کوئی حق ادا کر سکتا نہیں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے آگے بھی گناہ کوئی نہیں، آپ کے پیچھے بھی گناہ کوئی نہیں، آپ تو معصوم ہیں، پھر بھی ساری رات عبادت۔ تو فرمایا عائشہ ما عرفنا کا حق معرفتک، میں تو اپنے رب کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ ہے آگے ساتھ فرمایا ان اللہ لغفور الرحیم، ہاں اگر تم میری نعمتوں کو نہ گن سکے، شمار نہ کر سکے، کوئی بات نہیں، میں درگزر کر کے تم پر رحم کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، یعنی تم میری نعمتوں کی طرف دھیان بھی نہیں کر سکتے اور گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی تمہیں ہر نعمت جو نصیب ہو رہی ہے یہ میری رحمت سے نصیب ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون جو تم ظاہر کرتے ہو، والذین یدعون من دون اللہ، اور جو لوگ پوجتے ہیں اللہ کے سوا غیروں کو۔ یہاں یدعون کا معنی عبادت ہے، یدعو کا معنی جو اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کی طرح، لا یخلقون شیئا، اور وہ نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز بھی، وہم یخلقون، بلکہ ان کو خود پیدا کیا گیا ہے۔ انہوں نے کسی کو تو کیا پیدا کرنا، ان کو بھی پیدا کیا گیا۔ اب یہاں پر یہ کچھ حضرات جو ہیں اس کو لگاتے ہیں اولیاء اللہ پر، انبیاء پر، تو یاد رکھیے کہ انبیاء کے بارے میں مسلمان شرک یہ خاص کر اہل سنت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ نبیوں کو پکارتے ہو۔ ہم اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے، ہم اللہ کی رضا میں پکارتے ہیں، ہم اللہ کی رضا میں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے بعد پکارتے ہیں اور اللہ کے برابر سمجھ کے پکارتے تو ہیں، کیونکہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کس کی پکار ہے؟ اللہ کی، اور اشہد ان محمد رسول اللہ آ گئی نا حضور کی پکار۔ پکارتے تو ہیں بھائی، پر اللہ سمجھتے بھائی بولو گے یا سر ہلاؤ گے؟ اللہ نہیں سمجھتے۔ عقیدے کے معاملے میں بندہ نہ بولے تو کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے بھائی۔ ہم اللہ کے برابر سمجھتے، اب اگر یہاں نہ بولے تو شک پڑ سکتا ہے نا کہ یہ شاید یہ سمجھتا ہوگا، تو فتوے سے بچو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے برابر سمجھتے کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی فرشتے کو، کسی بزرگ کو، پیر کو اللہ جیسا نہیں سمجھتے، اللہ کا شریک نہیں سمجھتے، اللہ کی ضد نہیں سمجھتے، اللہ کی ند نہیں سمجھتے۔ ہم اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں، باقی سب کو رب کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ مگر یہ خاص بتوں کے بارے میں ہے کہ بھائی یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، تم ان کو اللہ کی طرح پوچھ سکتے نہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، اور احیاء وہ زندہ نہیں۔ وما یشعرون، اور وہ کسی چیز کو سمجھتے بھی نہیں، ان کو شعور ہی نہیں کہ ایان یبعثون کے دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں جو اموات غیر احیاء کہ یہ تو مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ بت سارے کے سارے بے جان ہیں، ان میں کسی میں بھی جان ہے نہیں ہے۔ تو اس کا پھر یہ مطلب نکل سکتا ہے کہ کس میں جان ہو اس کو پکارنا جائز ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو جائز ہے؟ تو تھوڑا جا بول دے کسی پکی قسم دیتی ہے تو توڑ دیو بھائی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اموات غیر احیاء، جن کو تم پکارتے ہو تو مردہ ہے، تو مردہ تو نکل گئے۔ تو میں پوچھ رہا تھا زندہ کو پکارنا جائز ہے؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور مشرکین مکہ نے ان ستاروں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، تو جو زندہ ہو
کیا ان کو پکارنا یا ان کو اللہ کے برابر لانا جائز ہے؟ نہیں جائز. کیوں؟ اب ہم یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ اموات غیر احیاء، جو اس وقت زندہ ہیں ان پر بھی غیر اموات غیر احیاء، جو اس وقت زندہ ہیں ان پر بھی موت آئے گی. بے شک ایک اللہ ہے جس پر موت نہیں آئے گا. اور آمنہ کے لال پر بھی موت آئی ہے. بے شک بولیے حضور پر بھی موت آئی ہے. موت ظاہر ہوئی ہے، پر جس طرح سرکار کی زندگی ہمارے جیسی نہیں، اس طرح حضور کی وفات بھی ہمارے جیسی نہیں ہے. نہیں حضور کی حیات ہم سے اعلیٰ اور حضور کی وفات بھی ہم سے اعلیٰ. حضور کی وفات جو آئی ہے نا، آنے واحد جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، وہ آئی، ظہور ہوئی، وقوع پذیر ہوئی، پر حضور کو رب نے مردہ نہیں ہونے دیا، شہیدوں سے بھی اعلیٰ حیات عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر کبھی پھر بحث کروں گا. ابھی یہ سمجھیے کہ جن کو تم اب پوج رہے ہو وہ ہیں ہی مردہ غیر احیاء، اور اگر تم کسی زندہ کے بھی پوجا کر دو تو وہ بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں. تو اس کو پوجو نا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم سبحان لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ارے موت تو دور کی بات ہے، نیند تو دور کی بات ہے، اس ذات کو تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی. بے شک وما یشعرون ایان یبعثون. اچھا اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حبر الامہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بتوں کو اللہ قیامت والے دن لائے گا اور ان میں روح بھی ڈالے گا، ان کو اور پھر ان کے پجاریوں کو اور شیطان کو جہنم میں ڈالے گا. تو یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اولیاء کی عزت اور شرف کے بارے میں نازل ہے، وہاں چسپا بھی نہیں کرنی چاہیے. الہکم الہ واحد واحد، تمہارا خدا خدائے واحد ہے. بے شک بولے خدائے واحد ہے. او قل هو اللہ احد ہے، لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل منکر ہیں، ان کے دل منکر ہے. اور جو ایمان لاتے ہیں ان کے دل مومن ہیں. تو سارا مرکز تو دل ہے. اس پر آپ کو ایک حدیث سناؤں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے اور دلوں سے نکلے ہوئے اعمال دیکھتا ہے. اور ایک حدیث اور سنو. آقا نامدار میرے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، آگاہ ہو جاؤ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے سارا جسم ٹھیک ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹکڑا خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. الا وہی القلب، ارے وہ تمہارا دل ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ قیامت والے دن تمہارے مال کام آئیں گے نہ بنون یعنی بیٹے کام آئیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ تمہارا بنا ہوا سنورا ہوا سجا ہوا دل کام آئے گا. تو بھائی سارے نبیوں نے دلوں پر محنت کی ہے، کوئی نبی قد پر محنت کرنے نہیں آیا، کوئی نبی رنگ روپ پر محنت کرنے نہیں آیا، کوئی نبی زلفیں سنوارنے کے لیے نہیں آیا. ہر نبی دلوں پر محنت کر کے دلوں کو اللہ کی تجلیات کا کعبہ بنانے کے لیے آیا ہے. اس لیے فرمایا کہ ایمان بھی دل سے نکلتا ہے اور بولیے کفر بھی دل سے ہی ہوتا ہے. تو فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یہ جو آخرت پہ ایمان نہیں نہ لا رہے اللہ رسول پر، قلوبہم منکرہ، ان کے دل منکر ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ مغرور ہیں. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں. چھپاتے کیا ہے؟ حق، نبی کا نبی ہونا، قرآن کا سچا ہونا، اسلام کا سچا ہونا چھپاتے ہیں. اور ظاہر کیا کرتے ہیں کہ اگر ظاہر کیا کرتے ہیں ہم حق پر ہیں
ہم سچے ہیں حالانکہ وہ سچے نہیں ہے، تو اللہ اندر کی بات بھی جانتا ہے اور ظاہر کی بات بھی جانتا ہے۔ اگلی جو جملہ ہے نا وہ بڑا کمال کا ہے، انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا غرور و تکبر کرنے والوں کو۔ اکثر حق بات کو ماننے میں یہ چیز بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ اگر اب میں مان جاؤں، میں سرنڈر کر جاؤں، میں اس کی موقف کو لے لوں، میرے پلے کیا رہے گا، میری بےزتی ہو جائے گی۔ آپ کو ایک سادی سی بات بتاؤں، شاید آپ کو پسند بھی نہ آئے پر ہے بڑی کمال کی سمجھنے والوں کے لیے۔ مشاعرہ ورقہ میں ایک سنی اہل حدیث ہو گیا، اچھا ایجوکیٹڈ آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، اور کو وقت گزرتا گیا، جب میں گیا میری اس سے ٹکر لگ گئی، آیا سوال جواب کرے میں جواب دے دوں۔ اس کا آفس تھا، وہ یہ ایجنسی ہولڈر تھا جو باہر نہیں بھیجتے ویزے شیزے دے کے، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ایجنٹ وہ تھا باہر بھیجنے والا۔ اس کے میں آفس میں چلا گیا، میں نے عشاء سے لے کر رات 1 بجے تک اس کو دین کی باتیں سمجھائی اور مسلک اہل سنت سمجھایا، میرے قرآن پہ ہاتھ ہیں۔ وہ کہنے لگا شاہ جی پہلے مل جاندے تو میں ادھر جانا ہی نہیں سی، اگر آپ مجھے پہلے مل جاتے تو میں نے ادھر جانا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا اب واپس آ جاؤ، کہنا ہن میرے پلے کی رہ جائے گا، اب تو میں لوگوں کو دعوت دیتا پھر رہا ہوں، میری حافظ سعید سے یاری ہے، ساجد میر ان کا لیڈر ہے اہل حدیثوں کا، میری ان سے یاری ہے، اب تو فلاں مولوی میرے پاس آتے جاتے ہیں، شاہ جی اب میں واپس آؤں میرے پلے کیا رہے گا۔ میں نے کہا جب تو ادھر آیا تھا تو پیچھے والے پلے کا خیال کیوں نہیں آیا، نہیں سمجھے، اب تو واپس جائے تو تجھے اس پلے کا خیال ہے نا، اور جب تو ادھر آیا تو تجھے سنیوں والے پلے کا خیال نہیں آیا۔ کہتا جی وہ تو میں نے ادھر کو حق سمجھا۔ میں نے کہا حق کی خاطر آیا نا تو اب حق کی خاطر واپس آ جا، نہیں سمجھے آپ۔ میں نے کہا اب حق کی خاطر ہے پر وہ واپس آیا، تو یہ ہے اندر کا تکبر کہ بات سمجھ آ گئی، بات مان بھی لی کہ آپ بڑے ٹھیک ہیں۔ کل بھی ایک صاحب پہنچے ہوئے تھے میرے پاس، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کی باتیں بڑی پسند آتی ہیں، آپ کے پیچھے جمعہ پڑا ہے، دل مانتا ہے کہ آپ سچے عالم ہیں۔ تو میں نے کہا جی آپ جتنے سوالات لائیں میں جواب دینے کو تیار ہوں، اور دل میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حق عطا فرما دے۔ مگر آگے جو تجربہ ہے، جو ایکسپیرینس ہے میرا، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنا دھڑا چھوڑتا تو یہ ہے وہ تکبر کہ سچ بات کا ساتھ نہ دینا، اپنی غلط بات پہ اڑے رہنا، زندگی میں کبھی نہ کرنا ایسا، جہاں حق ہو وہاں مان جاؤ، سر جھکا دو، وگرنہ کیا ہے یہ تکبر ہے۔ اور ان اللہ لا یحب المستکبرین، اللہ بولو بھائی تکبر کرنے والوں کو پسند ہے نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ ربکم، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل فرمایا ہے تمہارے پروردگار نے، قالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں کچھ نہیں، یہ تو پہلے لوگوں کے من گھڑت قصے ہیں، یعنی ان سے جو ایمان نہیں لا رہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آخر کچھ رب نے نازل تو کیا ہے نا حضور پر، وہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، ایسے قصے کہانیاں، ایسے تو تکار، ایکی میکی ڈھیکی، کوئی بات پتہ کی تو ہے نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وہ یہ بھوتیاں کسا کرتے تھے، لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، فرمایا یہ من گھڑت قصے تو کہتے ہیں اس لیے کہ اس ہرزہ سرائی کے باعث وہ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کے بوجھ قیامت کے دن۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان یہ جو گناہ کر رہے ہیں نا، زبانی جسمانی، ان سب کے بوجھ قیامت والے دن ان کو اٹھانا پڑیں گے۔ دیکھو بھائی درد دل سے کہہ رہا ہوں، ویسے قریب قریب بیٹھنا سنت ہے تو بیٹھ تو آپ گئے، سنت کا نور باقی رہ گیا۔ فرشتے نا گھیرے میں ڈالتے ہیں نا آ کر، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ گھیرے میں ڈالتے ہیں، تو ان کو بھی گھیرا ڈالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، جب گھیرا ہی اتنا لمبا ہو جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا فرشتوں کو۔ اب ذرا ایک غور سے بات سنیے، قیامت والے دن اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، بولیے جی گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اس کی مثال دوں، میرے آقا نامدار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین ماری، یہ بالشت ہے بھائی، یہ اس کو بھی بالشت بولتے ہیں، اس کو بھی بولتے ہیں، اتنی زمین کسی کی ماری تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق
اللہ اس کی گردن میں ڈال کے فرمائے گا بوجھ اٹھا کے دکھا، اٹھانا پڑے گا۔ کتنی باتیں بولتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ بھائی کیوں ایسی باتیں بولتے ہو جو قیامت والے دن ثابت کرنی پڑے گی، دلائل دینے پڑیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ ایسے کسی کو بے ایمان کہہ دیا، کسی کو وہابی کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو گستاخ کہہ دیا، کسی کو مشرک بدعتی کہہ دیا۔ قابو رکھو زبانوں پہ۔ آپ کو امام مالک سارے پڑھو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قصہ بتاؤں۔ ان کے پاس ایک کیس آیا کہ حضرت دو قبیلے آئے، ایک قبیلے نے کہا ہماری لڑکی مر گئی ہے، ہم اس کی طرف سے ہیں۔ دوسروں نے کہا کہ جی ایک غسالہ عورت ہے غسل دینے والی، ہم اس کے وارث ہیں۔ بھائی پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری غسل دینے والی عورت ان کی مردہ عورت کو غسل دے رہی تھی، تو اس کا جو ہاتھ ہے نا وہ اس کی ران پر جم گیا ہے، پٹ جنہوں کہتے ہیں نا، ران پر چپک گیا ہے، وہ اترتا۔ اب یہ غسالہ والے غسل دینے والی کے وارث کہہ رہے ہیں اس کا ماس کاٹو بھائی، اور وہ مردہ لڑکی کے وارث کہتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹو۔ تو ہمارا اتفاق ہوا ہے جو امام صاحب فرما دیں گے ہم اس پر عمل کریں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے لیے تو اب تم اس لڑکی کو تو لا نہیں سکتے، وہ تو لاش بھی لانی پڑے گی، مجھے وہاں لے چلو، وہاں جا کے اس کا فیصلہ کروں گا کہ اس کا حل کیا ہے۔ توجہ سے سننا، جب امام مالک وہاں پہنچے، اندر وہ لاش پڑی ہے اور وہ غسل دینے والی غسالہ کا ہاتھ چپکا ہوا ہے اس کی ران پر۔ امام مالک نے پردے میں پوچھا کہ بیٹی جب تو اس کے یہ غسل دے رہی تھی اور ران پہ ہاتھ پھیر رہی تھی تو کوئی جملہ تو نہیں بولا، کوئی بات تو نہیں کہی؟ تو کہنے لگی ہاں حضرت میں نے کہا ہے، میں اس وقت کہہ رہی تھی یہ فلاں فلاں کے ساتھ ایسی تھی، لوز کریکٹر تھی، کریکٹر وائز یہ ٹھیک نہیں تھی۔ تو فرمایا تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ فلاں سے بری تھی؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں نے تو سنی سنائی بات کر دی ہے، عورتیں کہتی تھیں وہی بات میں نے حضرت کہہ دی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی اس عورت کو 80 کوڑے لگاؤ جو غسل دینے والی ہے، جب تک 80 کوڑے نہیں لگاؤ گے اس کا ہاتھ جدا نہیں ہو۔ اور سورہ نور میں یہی سزا ہے بہتان لگانے والے کی۔ چنانچہ اس عورت کو 80 کوڑے لگائے گئے، جو ہی 80واں کوڑا لگا ہاتھ خود بخود جدا ہو گیا۔ تو کبھی کبھی نمونے اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یہ بوجھ اٹھا سکے قیامت والے دن پورا اپنے گناہوں کا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، او بغیر علم کے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی ان پر ہوگا۔ بولو ان کا بوجھ بھی ان پر ہوگا جن کو انہوں نے گمراہ کیا۔ جیسے اب مسٹر محمد علی مرزا ہے جیل میں، کوئی عالم نہیں ہے، وہ حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، اوپر دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا ہوتا، وہ بدبخت صحابہ پر بھونک رہا ہے، وہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا اپنے سوا۔ اور اگر کوئی عالم کہے کہ بھائی آؤ ہمارے سامنے یہ باتیں ثابت کرو، تو کنڈی لگا کے کیمرے کے آگے بیٹھا ہے، کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے نہیں۔ اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب بڑے حال ہیں۔ میں کہ جڑا بڑا مرزا قادیانی سی نا وہ منن والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ساڈے مرزے ورگا دنیا تے آیا کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھو بغیر علم کے جس نے کسی کو گمراہ کیا اس کا بھی بوجھ اس گمراہ کرنے والے کو اٹھانا پڑے گا۔ الا ساء ما یزرون، اللہ کہتا ہے کہ وہ یہ جو اپنے اوپر لاد رہے ہیں نا یہ کتنا برا بوجھ ہے، کتنا گندا اور بھاری وزن ہے جو اپنے اوپر یہ لاد رہے ہیں اپنی بدعمالیوں کے سبب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں تمام بدعمالیوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔